الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المرسل، نحن ندرس اليوم عن حدیث المرسل، ففي هذا الدرس ندرس تعریف المرسل وصورته ومثاله، هكذا ندرس ما المراد عن المرسل عند الفقهاء والأصوليين، وهكذا ندرس عن حكمه أي عن حكم المرسل، وما هي أقوال العلماء في المرسل، وما حكم مرسل الصحابي، وما هي أشهر المصنفات في المراسيل. فهذه الأشياء نحن ندرس في هذا البحث إن شاء الله تعالى. فأولا نحن ندرس عن المرسل أي عن تعريفه. المرسل تعريفه لغة هو اسم مفعول من أرسل بمعنى أطلق، فكأن المرسل أطلق الإسناد ولم يقيده براو معروف، فهذا هو التعريف اللغوي لحديث المرسل. أنا أظن أنتن فهمتن جميعا، فهمتن؟ فندرس بعده اصطلاحا. اصطلاح هو ما سقط من آخر إسناده من بعد التابعي، أي الحديث المرسل عند المحدثين. في اصطلاح المحدثين الحديث المرسل هو ما سقط من آخر إسناد الحديث أي بعد التابعي، أي لو سقط الصحابي، أي لو أسقط التابعي الصحابية فهذا الحديث حديث المرسل. فهذا الحديث يقال الحديث المرسل، أي الحديث الذي فيه أسقط التابعي الصحابية وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فهذا هو حديث المرسل، أي لا يذكر التابعي الصحابي. نعم فهمتن؟ نام کر رہی ہیں، بس کچھ سمجھ رہی ہیں؟ دیکھو اب اردو دیکھ لو. تھوڑا ہم اس وجہ سے بولتے رہتے ہیں تاکہ آپ کو تھوڑی سی اس سے رغبت حاصل ہو عربی زبان سے. جو وحشت ہے آپ میں اور عربی کے درمیان وہ ختم ہو، دھیرے دھیرے آپ کی رغبت ادھر ہو. اس وجہ سے جو ہے کچھ جملے ہم بولتے رہتے ہیں، شروع میں ہی بولتے ہیں اور سبق کے درمیان بھی بول دیتے ہیں کچھ. صباح الخیر، کیف حالک، اس طریقے سے یہ جملے اس وجہ سے بولے جاتے ہیں تاکہ آپ کو یہ لگے کہ ہاں عربی زبان بھی کوئی زبان ہے اور اس کو بولنا چاہیے. لیکن آپ تب بھی نہیں سمجھتی ہیں، ابھی بھی برقرار وحشت ہے عربی زبان سے. معلوم نہیں کیا بات ہے، کیا اس نے بگاڑا ہے طلبہ طالبات کا کہ ادھر وہ توجہ نہیں دیتے ہیں عربی زبان کی طرف. حالانکہ اللغۃ العربیہ ہی لغۃ القرآن و لغۃ الحدیث و لغۃ اہل الجنہ. نحن نتکلم ان شاء اللہ فی اللغۃ العربیہ فی الجنہ، فی الجنہ ان شاء اللہ. نحن نعيش في الجنة مع بعض ونحن نتكلم باللغة العربية إن شاء الله. إن شاء الله. فلازم علينا أن نتعلم، أن نفهم، أن نستمع جيدا اللغة العربية إن شاء الله. تو مرسل کی کیا تعریف ہے لغتاً؟ لغتاً مرسل اسم مفعول ہے ارسلہ سے. کس کے معنی میں؟ اطلاقہ کے معنی میں. اطلاقہ کے معنی میں. فکأن المرسل اطلق الاسناد
پس گویا کہ مرسل اسناد کو چھوڑ دیتا ہے، ولم یقیدہ، اور اس کو مقید نہیں کرتا ہے، براوی معروف، کسی معروف راوی کے ساتھ اس کو مقید نہیں کرتا ہے، کسی مشہور راوی کے ساتھ اس کو مقید نہیں کرتا ہے۔ تو کیا مطلب ہوا؟ ایک مرتبہ اور دیکھیں، مرسل لغتاً وہ اسم مفعول ہے ارسلہ سے اطلقہ کے معنی میں، اطلقہ یعنی اس نے چھوڑ دیا، اس نے آزاد کر دیا۔ تو گویا کہ مرسل یعنی ارسال کرنے والا اسناد کو چھوڑ دیتا ہے اور وہ اس کو کسی مشہور راوی کے ساتھ مقید نہیں کرتا ہے۔ اصطلاح میں کسے کہتے ہیں؟ اصطلاح میں کسے کہتے ہیں؟ وَمَا سَكَتَ مِنْ آخِرِ اسْنَادِ مِنْ بَعْدِ التَّابِعِينَ، بڑی آسان تعریف ہے۔ محدثین کے اصطلاح میں مرسل وہ حدیث ہے جس کی سند کے آخر سے کوئی راوی ساقط ہو، یعنی تابعی کے بعد۔ تو سیدھا سادہ سے یاد کر لیں، محدثین کی اصطلاح میں مرسل وہ حدیث ہے جس کے سند سے تابعی کے بعد کوئی راوی ساقط ہو، یا صحابی ساقط ہو، راوی ساقط ہو۔ کیوں راوی کہنا زیادہ مناسب ہے؟ کیونکہ ساقط ہونے والا تابعی کے بعد وہ تابعی بھی ہو سکتا ہے اور صحابی بھی ہو سکتا ہے، تابعی بھی ہو سکتا ہے، صحابی بھی ہو سکتا ہے، یعنی صحابی تو ہوگا ہی تبھی مرسل کہلائے گی، تابعی بھی ہو سکتا ہے، یعنی گویا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک تابعی دوسرے تابعی سے، پھر وہ تابعی صحابی سے روایت کرے۔ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ تابعی جس نے تابعی سے سنا وہ اس تابعی کو بھی چھوڑ دے اور صحابی کو بھی چھوڑ دے اور ڈائریکٹ کہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو راوی کا لفظ یہاں پر زیادہ مناسب ہے کہ مرسل اصطلاحاً وہ حدیث ہے جس کی سند کے آخر سے، یعنی من یہ یعنی کے معنی لگا لیں، یعنی تابعی کے بعد کوئی راوی ساقط ہو۔ صورتہ، دیکھیے اس سے اور وضاحت ہو جائے گی، وَصُورَتُهُ أَن يَقُولَ التَّابِعِيُّ سَوَاءٌ كَانَ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم كذا أو فعل كذا أو فعل بحضرته كذا وهذه صورة المرسل عند المحدثين۔ مرسل کی صورت یہ ہے کہ تابعی کہے، اب تابعی چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، کیا کہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کذا، کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس طرح فرمایا، او فعل کذا، یا آپ نے اس طرح کیا، او فعل بحضرتی کذا، یا آپ کی بارگاہ میں اس طرح کیا گیا، یا آپ کی بارگاہ میں اس طرح کیا گیا۔ کون کہے یہ؟ تابعی۔ اب تابعی چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ تو کہہ رہے ہیں وہذی صورت المرسل عند المحدثین، یہ سب مرسل کی صورتیں ہیں محدثین کے نزدیک۔ سمجھے بات؟ ارے تابعی چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس سے مراد معلوم ہے نا؟ مثلا نبی کریم علیہ السلام کو جس نے دیکھا، اس خوش نصیب آدمی کا نام کیا ہے؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ صحابی۔ اور جس نے صحابی کو دیکھا، تابعی۔ تو اب تابعی چھوٹے بھی ہو سکتے ہیں، بڑے بھی ہو سکتے ہیں، جس طریقے سے صحابی چھوٹے بھی ہو سکتے ہیں، بڑے بھی ہو سکتے ہیں۔ کوئی ایسا تابعی ہے کہ جو آخری عمر میں ایمان لایا اور اس نے کسی صحابی کو دیکھا، تو وہ کیا ہوگا؟ کبیر کہلائے گا۔ اور کوئی ایسا تابعی ہے کہ وہ جب پیدا ہوا تو کچھ ہی صحابہ کو دیکھا اور اتنے میں جو ہے تمام صحابہ اس دنیا سے تشریف لے گئے، تو اب یہ چھوٹی عمر کا کہلائے گا نا تابعی، سمجھ رہے نا؟ ہاں، تو ہی مراد ہے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ تابعی کہے، تابعی چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا، بلکہ اس کو ایسے یاد کر لیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کذا او فعل کذا او فعل بحضرتی کذا۔ تو یہ سب محدث کے نزدیک مرسل کی صورتیں ہیں۔ مثال سے بات اور واضح ہو جائے گی، توجہ ہے۔ مثالہ ای مثال المرسل ما خرجہ مسلم
فی صحیح فی کتاب البیوع قال، اس کی مثال، مرسل کی مثال وہ حدیث ہے جس کی روایت کی امام مسلم نے اپنی صحیح میں کتاب البیوع کے اندر۔ یہ کون شور کر رہا تھا نا؟ کوئی بول کے آ جاؤ۔ تو مرسل کی صورت یہ ہے اور مرسل کی مثال یہ ہے، مرسل کی مثال وہ حدیث ہے جس کی تخریج کی ہے، جس کی روایت کی ہے امام مسلم نے اپنی صحیح میں کتاب البیوع کے اندر۔ قال، انہوں نے کہا کہ حدثنی محمد بن رافع حدثنا حجین حدثنا اللیث عن عقیل عن ابن شہاب عن سعید بن المسیب، مسیب بھی پڑھ سکتے ہیں اس کو، مسیب بھی، یا کے فتح اور کسرے دونوں کے ساتھ، کیا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن المزابنۃ۔ امام مسلم فرماتے ہیں مجھ سے حدیث بیان کی محمد بن رافع نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی حجین نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی اللیث نے، اور روایت کرتے ہیں عقیل سے، اور روایت کرتے ہیں ابن شہاب زہری سے، اور وہ روایت کرتے ہیں سعید ابن مسیب سے۔ اب دیکھیں سعید ابن مسیب کیا کہہ رہے ہیں؟ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا المزابنہ، کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے بیع مزابنہ سے منع فرمایا ہے، بیع مزابنہ سے منع فرمایا۔ کون فرما رہے ہیں؟ یہ حضرت سعید ابن مسیب۔ اب سعید ابن مسیب کیسے فرما رہے ہیں حالانکہ یہ تو تابعی ہیں، حالانکہ تو تابعی ہیں؟ تو کیا معلوم ہوا کہ انہوں نے جو ہے یعنی ان سے جس نے حدیث بیان کی انہوں نے ان کو چھوڑ دیا، یعنی صحابی کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ ارے اگر سعید ابن مسیب نبی کریم علیہ السلام کو دیکھ لیتے تو یہ تو صحابی ہو جاتے، اب یہ کیا ہے؟ تابعی ہے یہ، اور انہوں نے نبی کریم علیہ السلام سے متصلاً اس حدیث کو نہیں سنا ہے بلکہ انہوں نے کسی کو چھوڑا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیے فسعید خود بتا رہے ہیں فسعید ابن المسیب تابعی کبیر، پس سعید ابن مسیب کیا ہے؟ بڑے تابعی ہیں، کبار تابعین میں سے، ایسے لگا لو، پس سعید ابن مسیب کبار تابعین میں سے ہیں۔ روا هذا الحدیث، دیکھیے ایک دم بڑی آسانی کے ساتھ انہوں نے جو ہے باتوں کو بیان کیا ہے، جیسے چھوٹے بچوں کو بتاتے ہیں نا اعدادیہ والوں کو، ویسے انہوں نے بتانے کی کوشش کی ہے۔ پس سعید ابن مسیب یہ کبار تابعین میں سے ہیں۔ روا هذا الحدیث عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بدون ان یذکر الواسطۃ بینہ و بین النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اس حدیث کو روایت کیا ہے نبی کریم علیہ السلام سے بدون، بغیر اس کے کہ وہ واسطہ ذکر کریں اپنے اور نبی کریم علیہ السلام کے درمیان۔ سمجھ رہے ہیں؟ ارے ظاہر بات آپ خود فیصلہ کر سکتی ہو کہ جب یہ تابعی ہیں تو پھر نبی کریم علیہ السلام سے یہ حدیث کیسے سن سکتے ہیں؟ کیسے سن سکتے ہیں؟ تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ انہوں نے ضرور کسی نہ کسی صحابی کو ترک کیا ہے، بیچ والے واسطے کو ترک کیا ہے۔ ارے ابھی جیسے کوئی عورت آ جائے، کوئی عورت آئے کہیں سے، مصر سے کوئی عورت آئے، توجہ ہے، مصر سے کوئی عورت آ جائے اور وہ کہے کہ رضی آپا نے مجھ سے ایسا کہا ہے، رضی آپا نے مجھ سے کہا ہے، حالانکہ اس مصری عورت کی رضی آپا سے کبھی ملاقات نہیں ہے اور وہ ایسے کہہ رہی ہے، تو اب آپ کیا کہو گی؟ آپ اس کو جھوٹا کہو گی؟ ہاں، بلکہ اس نے بیچ میں سے کسی کو چھوڑ دیا ہے، مثلا جماعت رابعہ کی طالبات کو چھوڑ دیا ہے، اور اس نے جو ہے وہ زیادہ توجہ نہیں دی یا اہم نہیں سمجھا، ڈائریکٹ جو ہے رضی آپا سے بیان کر دیا کہ رضی آپا نے ایسا ایسا بیان کیا ہے، حالانکہ اس کی کبھی ملاقات بھی نہیں ہے، آپ لوگوں نے بتایا ہے، لیکن وہ آپ لوگوں کو چھوڑ دیا اس نے۔ ہاں
बात समझ रहे ना। तो ऐसे ये है کہ سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تابعی ہے، نبی کریم علیہ السلام سے ملاقات نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود فرما رہے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے بیع مزابنہ سے منع فرمایا ہے۔ تو اس بات سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے کسی نہ کسی کو ترک کر دیا، بیچ میں سے واسطہ چھوڑ دیا ہے۔ تو روا هذا الحدیث، امام سعید ابن مسیب نے اس حدیث کو روایت کیا نبی کریم علیہ السلام سے بغیر اپنے اور نبی کریم علیہ السلام کے درمیان واسطے کے ذکر کے، یا آسان لگا لو، اپنے اور نبی کریم علیہ السلام کے درمیان واسطے کو ذکر کیے بغیر اس حدیث کو آپ نے نبی کریم علیہ السلام سے روایت کیا ہے۔ تو فقط اسقط من اسناد هذا الحدیث آخرہ وهو من بعد التابعی، لہذا انہوں نے اس حدیث کی سند سے اس کے آخر سے یعنی تابعی کے بعد کسی کو ساکت کر دیا۔ سمجھ رہے بات؟ اب کہہ رہے ہیں دیکھیے وَأَقَلُّ هَذَا السَّقْطِ أَن يَكُونَ كَالسَّقَطِ الصَّحَابِيِّ وَيَحْتَمِلُ أَن يَكُونَ كَالسَّقَطِ مَعَهُ غَيْرُهُ كَتَابِعِي مثلاً۔ وہ بات جو میں نے شروع میں کہی تھی کہ تابعی ضروری نہیں ہے کہ تابعی نے صرف صحابی کو ترک کیا ہو، بیچ میں سے ساکت کیا ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ تابعی اور صحابی دونوں کو ساکت کر دیں، ایسا ہو سکتا ہے۔ وہی بات بتا رہے ہیں وَأَقَلُّ هَذَا السَّقْطِ، اور اس سکوت کی کم سے کم صورت یہ ہے کہ ان یکون کسکت الصحابی، کہ صرف صحابی ساکت ہو۔ اس سکوت کی کم سے کم صورت یہ ہے کہ صرف صحابی ساکت ہو، اور یہ بھی احتمال ہے کہ صحابی کے ساتھ ساتھ صحابی کے علاوہ مثلا تابعی بھی ساکت ہو، یہ بھی احتمال ہے۔ ارے ایک تابعی ہے، کبھی کوئی عمر دراز تابعی ہے اور اس نے بہت سارے تابعیوں سے بھی حدیث سنی ہے اور صحابہ سے بھی سنی ہے، تو اب ایسا ہو سکتا ہے نا کہ تابعی بیچ میں سے تابعی کو بھی حذف کر دے اور صحابی کو بھی حذف کر دے اور ڈائریکٹ کہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارے ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے؟ ارے بڑا بلواتے ہو تم لوگ۔ چلو سمجھے بات؟ بس رہنے دیں، چلیے دیکھ لو، شروع سے دیکھ لو۔ مرسل، اس کی تعریف لغتاً مرسل وہ اسم مفعول ہے ارسلہ سے اطلاقہ کے معنی میں، گویا کہ مرسل نے اسناد کو چھوڑ دیا، یا پس گویا کہ مرسل اسناد کو چھوڑ دیتا ہے اور اس کو کسی مشہور راوی کے ساتھ مقید نہیں کرتا ہے یا اس نے مقید نہیں کیا۔ مرسل اصطلاح میں، محدثین کے اصطلاح میں اس حدیث کو کہتے ہیں جس کی سند کے آخر سے یعنی تابعی کے بعد کوئی راوی ساکت ہو۔ اس کی صورت یہ ہے کہ تابعی کہے، تابعی چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، کیا کہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کذا او فعل کذا او فعل بحضرتی کذا، کہ آپ کی بارگاہ میں ایسا کیا گیا۔ تو یہ مرسل کی صورت ہے یا مرسل کی صورت ہے محدثین کے نزدیک۔ اس کی مثال وہ حدیث ہے جس کی روایت امام مسلم نے اپنی صحیح میں کی، کہاں؟ کتاب البیوع کے اندر۔ چنانچہ امام مسلم فرماتے ہیں حدثنی محمد، یعنی مجھ سے حدیث میں پوری سند، آخر میں کیا ہے؟ ابن شہاب زہری روایت کرتے ہیں سعید ابن مسیب سے کہ سعید ابن مسیب نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع مزابنہ سے منع فرمایا ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ بس سعید ابن مسیب یہ کبار تابعین میں سے ہیں۔ کبار، ارے کبیر کی جمع کبار، کبیر کی جمع۔ پس سعید ابن مسیب کبار تابعین میں سے ہیں، انہوں نے اس حدیث کو اپنے اور نبی کریم علیہ السلام کے درمیان واسطے کو ذکر کیے بغیر نبی کریم علیہ السلام سے اس حدیث کی روایت کی ہے۔ تو انہوں نے
پس انہوں نے اس حدیث کی سند سے اس کے آخر سے یعنی تابعی کے بعد کسی کو ساکت کر دیا ہے، اور اس سکوت کی اقل مقدار یا سب سے کم صورت یہ ہے کہ صحابی ساکت ہو، اور یہ بھی احتمال ہے کہ صحابی کے ساتھ ساتھ صحابی کے علاوہ مثلا تابعی بھی ساکت ہو۔ سمجھ گئے؟ فہمتن جیداً، فہمتن جیداً یا بنات؟ الدرس سال ام صعب؟ الدرس سال صعب؟ سال جدا. ماشاء اللہ، بارک